اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الطور رکھا۔ اللہ پاک شروع میں 4 قسمیں اٹھا رہے ہیں، 4 قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ کا عذاب برحق ہے اور نافرمانوں کے لیے عن قریب واقع ہونے والا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ عذاب کا انکار کرتے تھے، مرنے کے دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ تم اس کو مذاق نہ سمجھو، جھوٹ نہ سمجھو اور شک نہ کرو، تم مرو گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو پھر اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ سورۃ النجم، چونکہ سورت کی پہلی آیت میں والنجم کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ نجم رکھا۔ قسم ہے ستارے کی، اللہ پاک ستارے کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام جو کچھ بھی زبان مبارک سے بولتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے، یعنی سچ ہوتی ہے، جو بھی نبی کی زبان سے بات نکلے وہ سچ ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کو صدیق لقب اس لیے ملا کیونکہ آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ۔ جب نبی کے امتی کا یہ حال ہے کہ ہمیشہ سچ بولے تو نبی تو پھر بطریق اولا ہمیشہ پوری زندگی سچ بولتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں نبی جو کچھ بھی بولتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، وہی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کے ساتھ براہ راست ملاقات ہوئی، آمنے سامنے، بغیر پردوں کے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو اللہ پاک یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میری ملاقات بالکل ایسے جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں ایسے ملاقات ہوئی ہے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ کباب کا آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہنسانے والا، رلانے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، مرد اور عورت کو پیدا کرنے والا، نطفہ سے پھر اللہ، یہ ساری چیزوں کا مالک اللہ فرما رہے ہیں میں اکیلا ہوں۔ سورۃ القمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، چونکہ سورت میں چاند کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ القمر رکھا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، مینا کے اندر رات کا وقت تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، چونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے اگر واقعی سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا پھر ایمان لے آؤ گے؟ سارے کہنے لگے ہاں ایمان لیں گے اگر چاند، تو حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مشرق میں گیا، ایک ٹکڑا مغرب میں گیا، لیکن یہ سارے کے سارے اتنے بدبخت اور ضدی تھے، انکار کر دیا، کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ اس کا ذکر اللہ فرما رہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ نشانی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا کہ جو شخص بھی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ آسانی کے ساتھ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ سورۃ الرحمن، چونکہ سورت کی پہلی آیت الرحمن ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الرحمن رکھا۔ یہ پورے قرآن کی دلہن ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں سورۃ الرحمن کی خود تلاوت فرمائیں گے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ فرما رہے رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ پھر اس پوری صورت کے اندر بار بار اللہ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اربوں نعمتیں ہیں، ایک کا انکار کرو گے، 2 کا کرو گے تو 10 اور نعمتیں ہیں، 10 کا انکار کرو گے 20 اور نعمتیں تمہارے اوپر، آنکھ کا انکار کرو گے ناک نعمت، ناک کا انکار کرو گے زبان نعمت، زبان کا انکار کرو بولنے کی نعمت، کس کس تم میری نعمت کا انکار کرو گے؟ انسانی جسم کا کرو گے تو آسمان نعمت، زمین نعمت، یہ بارشیں نعمت، یہ سورج نعمت، چاند نعمت، ستارے نعمت ہیں، تو اللہ فرمائے یہ ساری کی ساری، یہ سمندر، یہ دریا، یہ ہر شے اللہ فرما رہے ہیں میری نعمتیں ہیں۔ کل من، پھر یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ کون کون سی میری نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ سورۃ الواقعہ، مغرب کے بعد اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو بندہ عادت بنا لے یا جو عورت عادت بنا لے وہ پیسے کی وجہ سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، یہ حدیث پاک میں ہے۔ چونکہ اس صورت کے اندر جو ہے الواقعہ کا ذکر ہے، یعنی قیامت واقع ہونے والی ہے، اسی مناسبت سے صورت کا نام سورۃ الواقعہ رکھا۔ اس صورت کے شروع میں یہ اللہ فرما رہا ہے 3 گروہ ہیں، ایک وہ گروہ ہوگا قیامت کے دن جو بلندیوں پر ہوگا، یعنی جنت الفردوس میں اوپر کی بلندیوں پر ہوں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، تیسرا گروہ وہ ہوگا جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ پھر ان کے انجام کا ذکر ہے، جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اللہ فرما رہے ہیں ان کو جنت ملے گی، تکیے ٹیک لگائے ہوں گے، ان کے لیے غلام ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، شراب کے پیالے ہوں گے، شیشے کے پیالے ہوں گے، سونے اور چاندی اور زعفران کے موتی، ان چیزوں کے پیالے، کستوری، کھانے پینے کی چیزیں اعلیٰ، اور نافرمانوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں عذاب ہی عذاب ہوگا ان کے لیے۔
فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن کو بغیر وضو کے تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے، اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، وضو کر کے پھر جو ہے یہ قرآن کو ہاتھ لگانا چاہیے، بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے۔ سورۃ الحدید، الحدید کا معنی لوہا، چونکہ سورت میں لوہے کا ذکر آئے گا، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الحدید رکھا۔ شروع کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اول وہی ہے، آخر وہی ہے، ظاہر وہی ہے، باطن وہی ہے، رات کو دن میں بدلنے والا، دن کو رات میں بدلنے والا، یہ سارے کے ساری چیزوں کا مالک ایک اللہ ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے، بس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ فرما رہے ہیں وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی تم مالوں میں، اولاد میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو کہ میری اولاد زیادہ ہے، چونکہ پہلے لوگ جو ہے اولاد پر فخر کیا کرتے تھے کہ میری اولاد زیادہ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میری بڑی طاقت ہے، میری بڑی فوج ہے۔ اسی طرح مال پر گھمنڈ اور تکبر، جیسا کہ آج بھی تو فرمایا یہ امیر لوگ مالوں پر، گاڑیوں پر تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا ان چیزوں کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں، یہ سارا دنیا ہے، دنیا اور کھیل تماشا ہے، بس ایک وقت تک۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کا ثواب ہے، دنیا کی زندگی تک ہے، سامان ہے اس کا، آخرت میں یہ کچھ نہیں ہے، آخرت میں صرف اور صرف اعمال کام آئیں گے۔ آگے حضرت آخر صورت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر نبی بنا کر بھیجا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو ہم نے انجیل کتاب دی، لوگوں کو دعوت دی، لوگ جب نہ مانے تو اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے ان کو پکڑا۔